بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی جملہ صفات کاملہ اور اللہ کے جو بہت سے اچھے اچھے نام ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا جز ہے اور اللہ پر ایمان لانے کا ایک جز ہے۔ چنانچہ مؤلفین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی عبادت اور معرفت کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس دنیاوی زندگی میں مخلوقات سے پردہ میں رکھا ہے، یعنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی ہے، اور ان کے لیے یہ علمی دروازہ کھلا رکھا۔ اللہ نے انسان کو اللہ کی معرفت کے لیے یہ علمی دروازہ کھلا رکھا کہ وہ اس کے ذریعے اپنے حقیقی رب اور اپنے معبود کی معرفت حاصل کر سکیں، اور پھر اس صحیح اور درست معرفت کے مطابق اس کی عبادت کر سکیں۔ آگے مؤلفین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے اس بات میں مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد شدہ تمام اسماء حسنہ کے ثبوت پر بغیر کمی بیشی کے ایمان لانا، بغیر کسی کمی بیشی کے ان ناموں پہ اللہ تعالیٰ کا ایمان لانا جس کا ذکر جو ہے قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ترجمہ: اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، غالب، زور آور اور بڑائی والا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا الحی یا القیوم، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کا واسطہ دے کر کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، تو ہی احسان کرنے والا ہے، آسمان اور زمینوں کو بنانے والا ہے، اے بزرگی والے اور عزت و تکریم والے، اے زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے اور قائم و دائم رہنے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کہ اتدرون بما دعا اللہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال والذی نفسی بیدہ لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا، کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے کن لفظوں کے ساتھ دعا کی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تحقیق کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ دعا قبول کرتا ہے، اور جب اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے لیے مقرر کیے ہیں، یعنی جو اسماء و صفات پہ ایمان لانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں اس میں جو دوسری بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے، فرماتے مؤلفین، کہ اس بات کا ایمان رکھنا کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے لیے مقرر کیے ہیں، مخلوقات میں سے کسی نے بھی اس کا کوئی نام نہیں رکھا، اور انہی ناموں کے ساتھ اللہ نے اپنی تعریف فرمائی ہے۔ یہ نام نئے
اور پیدا کردہ نہیں ہے، یعنی کسی انسان کے رکھے ہوئے نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اتنے ہی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق کچھ اور بنیادی باتیں ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔